السلام علیکم دوستوں، آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان کے زرعی شعبے کی، اور بجٹ میں آپ نے سنا ہوگا اس کے حوالے سے بعد میں بھی جو پریس کانفرنس وغیرہ بھی ہوئی وزیر خزانہ کی، اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس تھی، اس میں وزیر اطلاعات بھی موجود تھے. اس پہ اعتراض بھی ہوا کہ یہ مالیاتی امور ہیں، اس میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کیا کام ہے. بہرحال اسی قطع نظر اس میں پاکستان کے جو مختلف شعبہ جات ہیں اس کی کارکردگی کا بھی گزشتہ مالی سال کے دوران، جو کہ ابھی ختم ہوگا 30 جون کو، بات ہوئی. تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ پاکستان کے زرعی شعبے کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ بہت سارے خوش کن قسم کے تجزیے بھی ہم نے پڑھے سنے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے، اور معلوم نہیں وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے تھا یا خود فریبی ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر آپ کی ملاقات کروائیں سید حسینی صاحب سے. یہ السلام علیکم حسینی صاحب. وعلیکم السلام. تو حسینی صاحب ایک ایگریکلچر اکانومسٹ ہیں، زرعی معاشی امور کے ماہر ہیں، مشیر بھی رہے ہیں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے، ورلڈ بینک کے، مختلف دنیا بھر میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتے رہے ہیں، خود کاشتکار بھی ہیں، بڑے مزے کے آم ہیں جو نواب شاہ میں یہ اگاتے ہیں. تو حسینی صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ. تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے زرعی شعبے کی صورتحال کیا ہے؟ خشک سالی بھی رہی، کئی کاشتکار یہ کہتے ہیں کہ ہم مارے گئے. تو بنیادی طور پہ آپ بتائیے کہ صورتحال کیا ہے. میرا خیال ہے امتیاز صاحب، جو زرعی شعبے کی کارکردگی رہی اس پر بات کرنے سے پہلے جو آج کل زراعت جس مشکل دور سے گزر رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس وقت جو مین پرابلم ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو ایکسٹرنل شاکس ہیں اور دوسرے انٹرنل شاکس ہیں. ایکسٹرنل شاک کی مین وجہ جو حالیہ امریکہ اور ایران کا تنازع ہے وہ ہے اس کی وجہ سے جو ایگریکلچرل انپٹس تھے جو وہ سارے ان کی سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی ہے. ڈی اے پی اور یوریا جو کہ ہم اچھی مقدار میں، کافی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں ان عربین کنٹریز سے، وہ اس کی جو پیداواری صلاحیت بہت زیادہ نقصان میں چلی گئی ہے اور اس کو ریکور کرتے ہوئے 3-4 سال لگیں گے. تو کھاد کی قیمتیں مثال کے طور پہ ڈی اے پی جو 2-3 سال پہلے 2000 کی بوری ملتی تھی وہ اب 4000 کے قریب ملتی تھی، اب 17000 ہو گئی ہے. 16000 اس کی ہونی چاہیے مگر اس وقت بلیک میں بک رہی ہے 17,000-17,500 میں. یوریا بھی جو 2000 میں تھی وہ بھی 4,500-5,000 میں ہو گئی ہے. تو اس کا براہ راست جو امپیکٹ ہے وہ کسانوں کی جو پیداواری لاگت ہے اس پہ بڑھے گا. دوسرا جو تیل کی ترسیل کم ہونے سے جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو جو ڈیزل ہے جو کہ مینلی یوز ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں، تو کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جو کہ دونوں پیداواری عوامل کے لیے بھی اور پیداوار کے لیے بھی. اور ٹریکٹر سے کاشت زیادہ ہوتی ہے تو ٹریکٹر کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. سولر انرجی سے ٹیوب ویلز کی تعداد بڑھی ہے مگر ابھی بھی کافی ٹیوب ویلز ڈیزل یا الیکٹرک پہ چلتے ہیں. تو جو پیداواری لاگت ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اور ان کو منڈیوں تک پہنچانا بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو اس کا اثر جو ہے وہ فارمرز کی انکم پہ ہے. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ اس کی وجہ سے ایگریکلچر جو فارمرز ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں، تو جو یہ ساری تکلیف ہے سب سے زیادہ تو چھوٹے کاشتکاروں کو ہے. گندم کے لوگ بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کم ہونے سے
بہت فرق پڑ گیا. مگر گندم مارکیٹیبل سرپلس جسے کہتے ہیں وہ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ چھوٹا کاشتکار تو نہیں کرتا. وہ جتنا پیدا کرتا ہے وہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہے, ہاری اپنے کھانے کے لیے رکھتا ہے, چھوٹا کاشتکار رکھتا ہے. صرف سرپلس ہے بڑے کاشتکاروں کے. اب یہ سوال ہے کہ کاشتکار کہتے ہیں ہمیں سبسڈی دو, تو اس کا مطلب ہے سبسڈی آپ بڑے فارمرز کو بھی دے رہے ہیں, جس میں 40% رقبہ تو بڑے فارمرز کے پاس ہے. تو یہ کہنا کہ ایگریکلچر تکلیف میں ہے, اور واقعی بہت تکلیف میں ہے. منڈیوں میں جو یہ تو ایکسٹرنل شاکس ہو گئے. انٹرنل شاکس جو اس وقت سبزی پیدا ہوتی تھی وہ بہت مہنگی پہنچ رہی ہے. ایران کا بارڈر بند ہونے سے ہمارے پھل نہ ایران جا سک رہے ہیں, نہ مڈل ایسٹ جا سک رہے ہیں. افغانستان بھی بند ہے, اور کوئی 10 دن سے تقریباً کشمیر بھی سارا بند ہے, جہاں پر کوئی سبزی پھل نہیں جا رہا ہے. تو منڈیوں میں حالت اس وقت ہر فصل کی قیمتیں بہت کم کاشتکاروں کو مل رہی ہے. تو یہ انٹرنل بھی پرابلمز ہیں جو کہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا فارمرز کے لیے کہ وہ یہ جو پیداوار ہے اس کو کہاں ٹھکانے لگائے. دوسرا یہ کہ پچھلے سال گو کے سیلاب آیا تھا, اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے گندم کی پیداوار 29.8 سے زیادہ ہوئی ہے, جو کہ ہماری ضرورت سے کافی زیادہ ہے. مگر یہ ملک میں تو پیدا ہو گیا, مگر فارمرز کو اس کی صحیح قیمت نہیں مل رہی ہے. 2 فصلیں اچھی بھی ہیں, ایک گندم اور چاول, مگر کپاس اور گنا, کپاس اور مکئی اور جو دوسری فصلیں ہیں وہ ان کے اندر کافی اسٹیگنیشن ہے یا رکاوٹ آئی ہے. یہ حالت ہے تشویشناک. تو یہ بتائیے, تشویشناک حالت ہے. آپ نے چونکہ قیمتوں کا بھی ذکر کیا, اب ایک طرف آپ نے کہا کہ اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, دوسری طرف سرحدیں بند ہو گئی. وہ میں چلے الگ سے پوچھتا ہوں. اس دوران حکومت خاص طور پہ گندم کی امدادی قیمتیں مقرر کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ اب گندم کی امدادی قیمت مقرر کر کے اس کی بین الاضلاعی نقل و حرکت پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے. تو اس کے باوجود کیا جو آپ کی پیداواری لاگت ہے وہ نکل آتی ہے, پوری ہو جاتی ہے؟ میرے خیال ہے یہ ایک مت ہے. کاشتکار کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بچتا, مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ صحیح ہے. ان کم قیمتوں کے باوجود فارمرز کو منافع ہو رہا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ بالکل نہیں ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کم ہو گیا جو پہلے ہو رہا ہے. نہیں, لیکن منافع اگر دیکھیں ہو بھی جاتا ہے. کوئی بھی کاشتکار اس کام کے لیے نہیں کر رہا کہ اس کا منافع بس مناسب حد تک ہو, 6 مہینے کے بعد اس کو تھوڑا سا منافع ہو جائے, جبکہ ملک میں باقی قیمتیں جو ہیں مسلسل وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ منافع تو ہوتا ہوگا, کہتے کچھ بچتا, بہت کم بچتا ہے نسبتاً, تو کیا وہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پیداوار ہمارے لیے کر رہے ہیں اور اس کے بدلے حکومت ان پہ پابندی بھی لگائے تھے کہ آپ اپنی گندم اس سے زیادہ پیسوں میں نہیں بیچیں گے؟ پابندی کبھی یہ نہیں ہوتی کہ اس سے زیادہ قیمت پہ آپ نہیں بیچ سکتے. وہ منیمم فلور پرائس دیتے ہیں گندم کے اندر, اور گنے کی بھی وہ پرائس فکس کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب یہ حکومت پروکیور کرتی تھی اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے کاشتکار جو ہیں درمیانے وہ ہول سیلرز کو بیچ دیا کرتے تھے, اور وہ ہول سیلرز مین سپلائر تھے. مگر جو چھوٹے کاشتکار ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تو وہ تو اپنے کھانے کے لیے رکھتے تھے. پھر حکومت نے یہ جو اوپن کر دیا اس کی وجہ سے
سارے کاشتکار اب مجبور ہو گئے ان ہول سیلرز کو بیچنے پہ، اور ہول سیلرز اس وقت آپ کو کم قیمت دیتے ہیں کیونکہ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہے۔ دوسرا، جب آپ کراس پروونشل بارڈرز کی پابندی لگائیں تو جو کہ عملاً نہیں ہوتی، اس کے باوجود صوبوں کے درمیان نقل و حمل ہو رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی سرپلس ہے اور سندھ میں بھی سرپلس ہے، تو یہ کہاں جائے گا؟ صوبے سرحد جائے گا اور ان علاقوں میں جائے گا جہاں پر گندم کی پیداوار کم ہے پر کیپٹا، تو اس کی وجہ سے یہ قیمتوں کے اندر جو اس وقت ہے وہ کاشتکار نہیں مل رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینے کے بعد آٹا اتنا مہنگا ہو جائے گا یہاں پر کہ لوگوں کی بجٹ پہ بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہولڈنگ ہوگی، ہولڈنگ کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ ساری چین ڈسٹرپٹ ہوگی اور نہیں ملے گی، اور پھر الٹیمیٹلی کہیں گے گندم سرپلس ہے، ایکسپورٹ کر دو۔ تو بنیادی طور پہ آپ یہ مانتے ہیں کہ زرعی شعبہ مشکلات سے دوچار ہے، تو اس کی تصحیح کون کرے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ وہ اردو میں ایک کہاوت ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ تو یہ جو زرعی شعبہ ہے یہ ایک پینڈوراز باکس ہے، آپ اس کو جہاں ہاتھ لگائیں گے وہاں پر آپ کو مس مینجمنٹ اور کوئی پراپر پلاننگ نظر نہیں آئے گی۔ اس کو ٹھیک کرنے کا یہ بہت ہی $1 ملین کوشچن ہے، کون ٹھیک کرے گا؟ جو پالیسی بنانے والے ہیں یا جو ہماری اسمبلیز ہیں یا پلاننگ کمیشن میں ہیں، انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ زراعت میں کیا مسئلے ہیں۔ زراعت میں اسٹرکچرل، پولیٹیکل، ٹیکنیکل، مارکیٹنگ، فائنانس، ہر قسم کے پرابلمس ہیں، اور یہ جب تک کہ ایک مربوط پلاننگ ڈاکومنٹ نہ بنے جس میں زمیندار یا کاشتکار بھی شامل ہو، نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہم نے دیکھا تو لاسٹ جو سب سے بڑی رپورٹ بنی تھی سرتاج عزیز کی، اس کے بعد سے تو کوئی قابل ذکر ایگریکلچر ماسٹر پلان نہیں آیا۔ چھوٹے چھوٹے آتے رہے، مگر وہ پرانے رپورٹس کو سمرائز کر کے ریورٹ کر کے وہ ہو گئی، مگر مسائل بہت گمبھیر ہیں اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے جب تک کہ بہت سیریس کوئی کوششن ہو۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے بڑا اچھا ایک ریوائول آف ایگریکلچر سیکٹر پہ کام کیا تھا، مگر کس نے پڑھا، وہ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو یہ اپنے ویلاگز یا ڈسکشنز ہوتے ہیں، کہیں ایگریکلچر پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ایگریکلچر ہماری کہتے ہیں بیک بون آف دی اکانومی ہے، مگر وہ نظر نہیں آتی، پرائرٹی نظر نہیں آتی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے ایگریکلچر کے اوپر۔ ہر ایک کو انڈسٹری کی فکر ہے۔ کاٹن 14 ملین بیل سے ہم 6-7 ملین بیلز پہ آ گئے، کسی نے، جبکہ ہماری جو زرع مبادلہ کی مین سورس آف انکم 70% وہ کاٹن اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے، مگر از اینی بڈی بادرڈ؟ گنا جو کہ ہمیں نہیں اگانا چاہیے اس ملک کو، وہاں گنا، اور وہ گنے کے کاشتکار کون ہیں؟ پالیسی میکرز۔ جی چلے، شکریہ۔ میں اسی پہ ختم بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کسی کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے، منصوبہ بندی پراپر نہیں ہے، لیکن اس سے جڑا ہوا ایک آبزرویشن یہ ہے کہ اگر جو درآمد برآمد جو جس کو کارٹلز کہتے ہیں،
چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بڑے کاشتکار ہیں، چاہے افسرشاہی ہے، درآمد برآمد کنندگان، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کاروبار کرتے ہیں، اگر ان تمام کا مفاد اس میں ہے کہ گھر کے اندر قلت رہے، تو لہٰذا ہم باہر سے درآمد کر لیں، اور یہاں پہ اگر کوئی چیز فالتو ہو جاتی ہے آپ برآمد کر لیں، چینی ہو، آٹا ہو یا گندم ہو، تو اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو آپ نے بھی کہا کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو پاکستان کا امپورٹ بل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کھانے کا تیل وہ بہت بڑا ہے۔ جی، ہم پکوڑے تل رہے ہیں اور خوش ہیں۔ فکر اس بات کی نہیں کہ وہ تیل ہمیں کتنی قیمت میں پڑ رہا ہے۔ پھر دوسری بڑی بات جو حسینی صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہماری سرحدیں بند ہیں۔ 11 اکتوبر سے افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بند ہے۔ بھارت کے ساتھ باضابطہ طور پر تو کئی سالوں سے ہے، خاص طور پہ پھر پہلگام کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اپریل 2025 میں، اس کے بعد سے تو ہر قسم کی تجارت بند ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر ایران کے ساتھ جو تنازع شروع ہوا امریکہ اور اسرائیل کا 28 فروری کے بعد سے، وہ بھی خاصی حد تک جو سرحد تھی بند رہی۔ تو بحیثیت مجموعی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آلو وہ بازار میں رول رہے ہیں۔ یہ جو آم اگاتے ہیں ان کے بہت اور بے شمار جتنے بھی بڑے بڑے آرچرڈس ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آم مارکیٹ میں بہترین آم بھی جو بڑے سٹورز ہیں اس میں 150 روپے، 160 70 روپے فی کلو مل رہا ہے، حالانکہ اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے جتنی اس پہ محنت ہوتی ہے، سال بھر جتنے ان پٹس اس پہ لگتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی زرعی شعبہ ایک طرف تو ان امور کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے، دوسری طرف موسمی حالات بھی ہیں۔ آپ اس پہ بات ختم کر سکتے ہیں؟ جی، موسمی حالات بھی کافی اس کے اوپر کرتے ہیں۔ پھر دوسرا ہم نے ایک سیلف ڈسٹرکشن جو پانی اور جو فلڈ واٹرز ہیں، چاہے وہ بارش کا فلڈ ہو یا دریا کے فلڈ ہو، اس کی مینجمنٹ کا کوئی خاص پلان نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو عوامل ہیں، جیسا میں نے کہا کہ اٹس اے پلیتھورا آف پرابلمس، پانی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مینجمنٹ بھی، اور آپ نے کہا کہ یہ امپورٹ کرنے والے جو کارٹلز ہیں وہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو پہلے آپٹما کو کہتے تھے کہ یہ ایک مافیا ہے، اب شوگر مافیا بھی آ گیا، اب ہر طرح کے مافیاز ہیں۔ تو جو پلان یہ بجٹس بنتے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ ایک لحاظ سے کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک انجمن ستائش باہمی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے مفادات کا بھی وہ تحفظ کرتے ہیں۔ آپ پانی کی بات کی تو ہم نے پہلے ایک ولاگ میں بھی وضاحت کی تھی کہ انڈیا میں اس وقت بھی کم از کم 140 ڈیم زیر تعمیر ہیں، جو کہ 6000 کے قریب ان کے آبی ذخیرے بھی ہیں جس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں لے دے کے 3 یا 4 ڈیم ہیں جو کہ اس وقت ابھی زیر تعمیر ہیں، اور 1900 تربیلا اور منگلا کے بعد سے کوئی بڑا ذخیرہ نہیں بن سکا۔ ہو سکتا ہے اگلے سال 2-3 سال میں کوئی ہو جائے۔ تو بہت سارے بنیادی پالیسی کے مسائل ہیں، فیصلے کرنے والے جو ہیں ان کے مفادات کہیں اور ہیں، براہ راست پاکستان کے اندرونی معیشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کے مفادات درآمد برآمد کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ ایک جملہ سنتے ہوں گے کہ پاکستان ہر قسم کی دولت سے مالا مال ہے، پانی ہے، یا تو ہمارا پرابلم آف ابنڈنس ہے یا ہم جو کچھ بھی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ ہم مالا مال نہیں ہیں، یہ لوگوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے۔ بہت بہت شکریہ حسینی صاحب۔ تھینک یو۔ دوستو، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، اپنی آراء سے آپ ضرور آگاہ کیجئے، کامنٹس کے سیکشن میں کوئی تجاویز بھی ہوں تو وہ بھی ضرور دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔